بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن آیا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام ہو، جیسے شادی وغیرہ ہے، یا کوئی نئے کام کی ابتدا کریں جیسے ہوٹل یا دکان وغیرہ کا افتتاح ہو، تو انویٹیشن کارڈ سب سے پہلے درگاہوں اور آستانوں یعنی مزارات وغیرہ پر لے کر جاتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب مزار انویٹیشن پر تشریف لائیں گے۔ یہ طریقہ رکھنا اور عقیدہ اختیار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اپنے پاس سے اس طرح کی چیزیں ایجاد کرنا کہ جن کی اصل براہ راست قرآن و حدیث سے نہ ہو، یہ چیزیں عمومی طور پر بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ صاحب مزار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہیں جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے جیسے اکابرین سے ثابت ہے کہ جنازوں کے اندر ان کو دیکھا گیا، جو صاحب نظر تھے، صاحب کشف تھے، انہوں نے بہت سی ہستیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، اور عبادت جسم و روح کے مجموعے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو اس طرح جنازوں میں شرکت ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، صحابہ کرام کا تشریف لانا، یہ بھی ثابت ہے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے انویٹیشن لے کر جانا اور پھر عقیدہ رکھنا کہ یہ ضرور تشریف لے آئیں گے، یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اپنے پاس سے ایک آپ کا حسن عقیدت تو اس کو وجود میں لا سکتا ہے، لیکن نہ اکابرین کی یہ تعلیم ہے، نہ قرآن و حدیث براہ راست ایسی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں، اور جو سلجھے ہوئے علماء ہیں وہ یہی آپ کو مشورہ دیں گے۔ ان کی آخری ایک فہرست میں مجھے بھی غلام کو شامل کر لیں کہ ہم بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کی نئی نئی چیزیں ایجاد مت کریں۔ آپ کسی اچھی نیت کے ساتھ کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ آپ کی نیت پر مطلع نہیں ہوتی، وہ صرف فعل کو دیکھتی ہیں اور اس میں نیتیں از خود شامل کر لیتی ہیں کہ یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، اور چار نیتیں اپنی بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل دین سے دور ہٹ جاتے ہیں اور ایک نیا دین، ایک نئی شریعت سی سامنے بعض اوقات، ہمیشہ نہیں لیکن بعض اوقات وجود میں آ جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میں نے تو جو اب مشاہدہ کیا ہے مسلمانوں کا، آپ بھی اپنے گھر میں مشاہدہ کیجئے گا کہ جو قرآن و حدیث ہے اس کی تعلیمات اکثر ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جی ہمارے بڑے یہ کرتے آئے تھے، ہمارے گھر میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، نئی نئی رسوم و رواج اتنی پختگی کے ساتھ اور اتنی استقامت کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اگر ذرا بھی آپ نے دائیں بائیں کر لیا تو شاید طوفان مچ جائے گا یا ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا ذہن کیسے بن گیا کہ قرآن و حدیث تو ہماری نگاہوں میں بالکل معمولی سے ہو گئے ہیں کہ اس پہ عمل کریں نہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مستحبات ضرور ہونے چاہیے۔ میں مستحبات کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اس پر عمل پیرا ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اس سوچ اور فکر کا انکار کر رہا ہوں۔ اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ انسان قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی براہ راست تعلیم کو بالکل بھول جائے اور اپنے پاس سے چیزیں ایجاد کر کے اس کے پیچھے لگ جائے۔ آپ بھی یہ دیکھیں گے معاشرے میں ایک نئی چیز لے آئیں آپ اور اسے مذہب کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اتنی دلچسپی کے ساتھ لوگ اس کو قبول کریں گے جس کے کوئی انتہا نہیں، باقی قرآن یا حدیث کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں آج تک حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ نبی کریم کا کلام ہے، اس میں صحیح ترین کلام موجود ہے اور اس پہ پوری امت کا اعتماد ہے، لیکن ہمارے گھر اس سے خالی ہیں کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ترجمہ تفسیر کی ضرورت ہے، نہ حدیثوں کی ہے، نہ ہمیں فقہ کی ضرورت ہے، ہم تو بس مستحبات کر لیتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ باقی ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ایک مفتی ہے جو ہمیں بروقت فتویٰ دے دیتا ہے، کبھی سعادت بخشیں تو کسی عالم کو فون کر کے معلوم کر لیتے ہیں، ورنہ باقی سارے مسئلے تو آپس میں مشورہ کر کے کر لیے جاتے ہیں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ بہرحال اگر کوئی متولی ہیں مزار کے، ان کو آپ بلانا چاہیں کہ یہ صاحب مزار کے قریب ہوتے ہیں، اور مطلب اللہ کی جو اگر واقعی صاحب مزار بزرگ ہیں تو یقیناً اس مقام پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں رحمتوں کو نزول ہوتا ہے، اور یہ متولی صاحب اس رحمتوں کے نزول میں بہت زیادہ رہتے ہیں، تو چلیں یہ تشریف لائیں گے، نیک آدمی ہیں، اگر وہ نیک ہیں واقعی تو ان کے قدم آنا مبارک ثابت ہوگا، ان کو دے دیں ٹھیک ہے، لیکن صاحب مزار کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا یہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔